بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 7ویں کے سبجیکٹ آسان اردو کے سبق نمبر 11 مہمان نوازی پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر آپ اس کے مطابق اس کی مشق حل کریں گے۔ مہمان نوازی۔ ایک دفعہ ایک عباسی خلیفہ بھیس بدل کر سفر کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں جو خلفاء ہوا کرتے تھے، خلیفے، وہ بھیس بدل کر یعنی اپنا اصلی جو ہے چہرہ وغیرہ چھپا کر، اپنی اصلی حالت چھپا کر لوگوں میں گھل مل جایا کرتے تھے، تاکہ وہ عوام کا براہ راست جو ہے حال احوال جان سکیں، عوام کی حالت کو جو ہے جان سکیں۔ راستے میں بارش ہونے لگی، دور اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ شام ہونے والی تھی، اس لیے اس نے رات اس جھونپڑی میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خادم کے ساتھ جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ یعنی جو اس کا خادم تھا، خدمت گزار تھا، اس کا خدمت کرنے والا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ دونوں جھونپڑی کے قریب پہنچے تو جھونپڑی کے مالک نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، یعنی انہیں ویلکم کیا۔ مہمان کے آنے پر وہ بہت خوش تھا۔ وہ انہیں جھونپڑی کے اندر لے گیا اور ان کے ہاتھ منہ دھلوا کر عزت سے بٹھایا۔ جھونپڑی کا مالک ایک غریب کسان تھا، یعنی جو جھونپڑی کا مالک تھا وہ ایک غریب کسان تھا، جو اپنے شیر خوار بچے اور بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ شیر خوار بچہ مطلب دودھ پینے والا بچہ، اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ ان کی ساری دولت صرف ایک بکری تھی، یعنی ان کے پاس ایک بکری تھی اور ان کے لیے وہی سب کچھ تھا، جس کا دودھ بچے کو پلایا جاتا تھا، کیونکہ ماں کا دودھ فاقوں کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا۔ یعنی بچے کی جو والدہ تھی، ماں تھی، وہ بھوک وغیرہ کی شدت کی وجہ سے اس کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو گیا تھا، اس لیے وہ بکری کا دودھ انہیں بچے کو پلاتے تھے۔ کسان کے گھر میں اس دن کھانے کو کچھ نہ تھا، یعنی جس دن وہ مہمان آئے، خلیفہ اور اس کا خادم، اس دن کھانے کو کچھ نہ تھا، لیکن وہ مہمانوں کو ہر حال میں کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ مہمان دور سے آئے تھے اور بھوکے تھے۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا، بکری لاؤ، اسے ذبح کر کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر لیں۔ کسان کی بیوی کہنے لگی، اگر بکری نہ رہی تو بچے کو دودھ کہاں سے ملے گا؟ کسان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے مہمان بھوکے سو جائیں۔ چنانچہ شوہر کے حکم کے مطابق بیوی بکری کو پکڑ لائی۔ کسان نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے کھانا تیار کیا۔ مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھایا، اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح سویرے نماز کے بعد خلیفہ نے خادم سے کہا، لو یہ 1000 دینار کسان کو دے دو۔ خادم نے کہا، امیر المومنین، کسان کی بکری کی قیمت 2-3 دینار سے زیادہ نہ تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، یعنی اسے نہیں پتا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ اسے اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خلیفہ نے کہا، اگر کسان مجھے نہیں جانتا تو کیا ہوا، میں تو اپنی حیثیت سے واقف ہوں، یعنی مجھے تو اپنی حیثیت پتہ ہے، میں تو باخبر ہوں اپنی حیثیت سے۔ کسان نے اپنا سارا مال ہم پر قربان کر دیا ہے، مگر ہمارے لیے 1000 دینار دینا، دینار جو ہے وہ معمولی سی رقم ہے۔ جاؤ اسے یہ دینار دے دو اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ نیچے مشق دی گئی ہے جو کہ آپ نے اس سبق کے مطابق حل کرنی ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، جیسے بھیس، خادم، استقبال، شیر خوار، فاقہ، حیثیت، مہمان نوازی۔ ان الفاظوں سے آپ نے اپنے
جملے بنانے انہیں استعمال کرتے ہوئے۔ دوسرا سوال ہے اس کے ذیلی سوال ہے۔ پہلا سوال بے کا، عباسی خلیفہ نے بھیس کیوں بدل رکھا تھا؟ دوسرا سوال ہے خلیفہ نے رات ایک جھونپڑی میں کیوں گزاری، یعنی کیا وجہ تھی کہ اسے جھونپڑی میں رات گزارنا پڑی؟ تیسرا سوال ہے کسان نے بکری کیوں ذبح کی؟ چوتھا سوال ہے کسان کی بیوی نے بکری ذبح کرنے سے کیوں روکنا چاہا؟ پانچواں سوال خلیفہ نے کسان کو کتنی رقم دینی چاہی؟ چھٹا سوال خادم نے خلیفہ کو کیا مشورہ دیا؟ ساتواں سوال خلیفہ نے خادم کی بات سن کر کیا کہا؟ اس کے بعد سوال نمبر جیم، صحیح جملوں پر یہ نشان لگائیے، یعنی جو بیانات صحیح ہوں، جو جملہ صحیح ہو اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ جیسے کہ پہلے خلیفہ نے رات جھونپڑی میں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپشن ہے سفر کی تکان دور ہو جائے، بے ہے بارش ہو رہی تھی، کسان کو مالی امداد دے، یعنی ان تینوں میں سے کون سا جو ہے وہ صحیح بیان ہے؟ دوسرا اس کا ہے نمبر دوسرا، کسان نے بکری اس لیے ذبح کی کہ مہمانوں کی شاندار دعوت کی جائے، خلیفہ سے اسے انعام ملے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، یعنی صحیح آپشن دیکھنا ہے ان میں سے کون سا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ نے کسان کو 1000 دینار اس لیے دیے کہ کسان ایک اور بکری خرید لے، جھونپڑی میں رات گزارنے کا معاوضہ ادا ہو جائے۔ جیم، مہمانوں کی خاطر قربانی کرنے پر کسان کو انعام دے۔ چوتھا نمبر، عباسی خلیفہ تھا رعایا کا ہمدرد اور خیر خواہ، یعنی عوام کا ہمدرد اور خیر خواہ، بھلائی کرنے والا۔ بے، سیر و تفریح کا شوقین، یعنی سیر و تفریح گھومنے پھرنے کا جو ہے وہ شوقین تھا۔ یا پھر جیم، شیخی خور۔ سوال نمبر دال ہے، حصہ الف کے ہر جز کے ساتھ حصہ با کا ایک جز ملا کر جملہ مکمل کیجیے۔ ایک دفعہ ایک عباسی خلیفہ، اس کا حصہ با میں دیکھنا ہے اس کا مناسب جو ہے جز کون سا ہے جو اس جملے کو مکمل کر دے کہ ایک دفعہ ایک عباسی خلیفہ بھیس بدل کر سفر کر رہا تھا۔ حصہ با میں جو جز نمبر 4 ہے وہ اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی جملے بھی مکمل کرنے ہیں۔ شکریہ۔